أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے نکاح کے متعلق۔ حضرت عبدالمطلب جس وقت حضرت عبداللہ کی فدیے سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اب حضرت عبداللہ کا نکاح کروا دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے قبیلہ بنی زہرہ کے ایک شخص تھے، وہب بن عبد مناف، ان کی بیٹی حضرت آمنہ کے متعلق سوچا تو انہوں نے جا کر کے حضرت وحید بن عبد مناف سے بات کی، کیونکہ وحید بن عبد مناف یہ حضرت عبدالمطلب کے چچا لگتے تھے، اور جو حضرت آمنہ تھی یہ انہی کی زیر تربیت تھی۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے اپنی نکاح کی بات جو کی وہ وحید بن عبد مناف سے کی کہ بھئی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور جو ان کی زیر تربیت تھی حضرت آمنہ، ان کے بارے میں بات کی کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح آمنہ سے کروانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایک بات یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عبدالمطلب کا نکاح اور حضرت عبداللہ کا نکاح ایک ہی مجلس کے اندر ہوا۔ یہ جو حضرت عبداللہ کا نکاح تھا یہ وہب بن عبد مناف کی بیٹی سے ہوا، اور حضرت عبدالمطلب کا جو نکاح تھا یہ وحید بن عبد مناف کی بیٹی سے ہوا۔ وحید بن عبد مناف جو تھے ایک ان کی بیٹی حالہ تھی، ان سے ان کا نکاح ہوا، اور وحید بن عبد مناف کے زیر تربیت تھی حضرت آمنہ، ان سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا۔ یعنی عبدالمطلب کے یہ چچا لگتے تھے وحید بن عبد مناف، انہوں نے اپنی چچا کی بیٹی سے نکاح کیا۔ چنانچہ جس وقت حضرت عبداللہ کو لے کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عورت ملی جس کا نام تھا فاطمہ بنت مرہ۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور کہا، انہوں نے اپنی طرف مائل کیا، اپنی طرف بلایا، کہا کہ میں آپ کو 100 اونٹ دوں گی۔ تو حضرت عبداللہ نے اس وقت کچھ اشعار پڑھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں، بدکار نہیں ہوں، کہ میں بڑا باعزت انسان ہوں اپنے خاندان کے اندر، تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ گئے، وہاں پر حضرت عبدالمطلب نے ان کا نکاح کروایا، 3 دن وہیں پر قیام کیا۔ 3 دن کے بعد جب واپسی ہوئی تو اس وقت راستے میں یہی عورت ملی، تو کہنے لگی کہ عبداللہ 3 دن کہاں رہے تھے، کہاں گئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میرا نکاح ہو گیا وہب بن عبد مناف کی بیٹی سے۔ تو اس وقت اس عورت نے کہا تھا، وہ یہودی تھی اور تورات اور انجیل کی عالمہ بھی تھی، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے ماتھے پر آفتاب نبوت کا نور دیکھا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ نور آپ سے مجھ میں منتقل ہو جائے، لیکن آپ کا نکاح ہو گیا، میں بھی بدکار عورت نہیں ہوں۔ چنانچہ یہ 3 ماہ تک حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ یہ اکٹھے ہی رہے۔ پھر حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹوں کو شام کے سفر کے لیے، تجارتی سفر کے لیے بھیج دیا۔ تو اس وقت حضرت آمنہ دہلیز پر کھڑے ہو کر کے حضرت عبداللہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جس وقت حضرت عبداللہ سفر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ، علماء نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بھی بار بار اپنا چہرہ گھما کر کے پیچھے حضرت آمنہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اس وقت جو نکاح کی عمر تھی حضرت عبداللہ کی، اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ 18 سال عمر تھی، بعض نے لکھا 25 سال، بعض نے لکھا 28 سال، بعض نے لکھا ہے 30 سال عمر تھی۔ چنانچہ جب یہ شام کا سفر ہوا تو واپسی پر حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو انہیں یثرب قریب ہی تھا کیونکہ راستے میں پڑتا تھا، تو انہیں یثرب میں بھیج دیا اور یہ قافلہ واپس مکہ کی طرف آ گیا۔ تو اب حضرت آمنہ جب صبح اٹھی تو دیکھا سارے قافلے والے آئے، تو بڑی خوش ہوئی کہ میرا خامند حضرت عبداللہ بھی آئے ہوں گے، لیکن پتہ چلا کہ بیماری کی وجہ سے انہیں مدینہ ہی میں رہنا پڑا۔ یثرب مدینہ کا جو اصل نام تھا یثرب تھا، بعد میں اس کا نام مدینہ رکھا گیا۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب کو پتہ چلا کہ عبداللہ تو بیمار ہے اور وہ مدینہ میں ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ انہیں لے آؤ۔ تو جب حارث وہاں پر پہنچے تو واپس آئے، کہنے لگے کہ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو یہ تھا نکاح کا اور حضرت عبداللہ کی وفات کا جو پس منظر تھا، مختصراً کتابوں میں لکھا تھا، تو اسی کو میں نے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے مستفید فرمائے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو، اس سے پہلے بھی 1-2 ویڈیوز بنائی ہیں جس میں نبی علیہ السلام کی سیرت پر کچھ مختصراً خلاصہ میں نے ذکر کیا تھا، تو اگر میری گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں کو بھی بھیجیں اور خود بھی اس کو سنیں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر پہلو پر
مختصراً خلاصہ ذکر کر سکوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی تو بہت وسیع زندگی ہے، ان کے بہت سارے پہلو ہیں، ساری زندگی بھی لگے رہیں تو کتابیں بھر دی علماء نے، لیکن وہ ہم نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ ان کی زندگی کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ ان کی ہر ایک چیز کو واضح کر سکیں۔ تو مختصراً جو مجھ سے ہوگا میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا سکوں۔